عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم نے مرکب عددی کی تعریف مثالوں کے ساتھ بیان کی تھی کہ مرکب عددی ہر ایسے دو عدد ہوتے ہیں جن کے درمیان حرف عطف مقدر ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ، تسعۃ عشرہ کہ احد و عشرن تھا، تسعۃ و عشرن تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ مرکب عددی کا جو دونوں جز ہوتا ہے، اس کا فتحہ پڑھنا، مفتوح پڑھنا واجب و ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ مرفوع ہو، مرفوع کی حالت میں ہو یا منصوب کی حالت میں ہو یا مجرور کی حالت میں ہو۔ اور اسنا کے تعلق سے بتایا تھا کہ اثنا عشر کا پہلا جو جز یعنی اثنا ہے، یہ معرب ہوتا ہے، اسے تثنیہ کا اعراب دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ آج ہم اس درس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرکب عددی کا وہ عدد جو فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اس کے متعلق نحویوں کا نظریہ کیا ہے۔ آپ اسے بغور سنیں، ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما كان من العدد على وزن فاعل، اور مرکب عددی کا وہ عدد جو فاعل کے وزن پر ہو، من غیر یاء فی آخرہ، جس کے اخیر میں یا نہ ہو، مرکبا من العشرہ، اس حال میں کہ وہ عشرہ سے مرکب ہو، یعنی مرکب عددی کا وہ عدد جو فاعل کے وزن پر ہوتا ہے اور اس کے اخیر میں یا نہیں ہوتی ہے، جیسے الثالث عشر الی التاسع عشر، ثالث عشر سے لے کر یعنی 13واں، 13 اس کا ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ جو فاعل کے وزن پر عدد ہوتا ہے وہ حقیقت میں رتبہ اور درجہ کو بتلاتا ہے۔ تو ثالث عشر کا ترجمہ 13واں کریں گے، 13ویں سے لے کر 87 عشر یعنی 19ویں تک۔ فَهُوَ مَبْنِيٌّ أَيْضًا عَلَى فَتْحِ الْجُزْئَيْنِ، تو یہ بھی دو جزوں پر مبنی بر فتح ہوگا، یعنی ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، تاسع عشر۔ تو تاسع عشر تک دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے۔ جیسے جاء الرابع عشر، تو اس مقام پر آپ دیکھیں کہ الرابعہ یہ پہلا جز ہے،
عشر دوسرا جز ہے اور دونوں مبنی بر فتح ہیں، دونوں فتح پر مبنی ہیں، جبکہ الرابع عشر یہ جا کا فاعل واقع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مبنی بر فتح ہے۔ رأیت الرابعۃ عشرۃ، جار رابع عشر کا ترجمہ یہ ہوا آیا 14واں، رأیت الرابعۃ عشرۃ، میں نے 14ویں کو دیکھا یا 14ویں کو دیکھا۔ مررت بالخامسہ عشرہ، میں 15ویں کے پاس سے گزرا۔ تو ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ رأیت الرابعۃ عشرہ، الرابعۃ عشرہ، رأیت فعل با فاعل ہے، الرابعۃ عشرہ اسی کا مفعول واقع ہے، حالت نصبی میں ہے۔ مررت بالخامس عشر، الخامس عشر یہ با حرف جار کی وجہ سے اسے مجرور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پہلے ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو مرکب عددی کا جو عدد فاعل کے وزن پر ہوگا تو دونوں کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکب عددی کا وہ عدد جو فاعل کے وزن پر آتا ہے، تو پہلا جز جو ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، اور دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے۔ تو پہلا جز اور دوسرا جز یہ دونوں کے دونوں مبنی بر فتح ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُزْءُهُ الْأَوَّلُ مُنْتَهِيًا بِيَاءٍ فَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْهُ لُغَتَانِ فَتْحُ الْيَاءِ وَتَسْكِينُهَا۔ ہاں اگر مرکب عددی کا پہلا جز ایسا ہو جو یہاں پر ختم ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں پہلے جز میں دو لغتیں ہیں، یا کو فتحہ دینا، یا کو مفتوح پڑھنا، اور اس کو ساکن کرنا، اس کو سکون کے ساتھ پڑھنا۔ لیکن اس سلسلے میں راجح اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یا کو فتحہ دیا جائے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ جُزْءُهُ الْأَوَّلُ مُنْتَهِيًا بِيَاءٍ، رہا جبکہ مرکب عددی کا پہلا جز یا پر ختم ہو، یا پر منتہی ہو، فَفِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْهُ، تو جزء اول میں لغتانی دو لغتیں ہیں، فتح الیا، یا کو فتحہ دینا یعنی یا کو مفتوح پڑھنا، و تسکینها، اور یا کو سکون دینا، ساکن کرنا۔ والاول اصح، اور اول زیادہ بہتر ہے، زیادہ صحیح ہے، یعنی یا کو فتحہ دینا زیادہ صحیح ہے۔ جیسے جاء الحادی عشرہ، جاء الحادی عشرہ، والثانی عشرہ، والثانیہ عشرہ، ورأیت الحادی عشرہ والثانی عشرہ، ورأیت الحادی عشرہ والثانیہ عشرہ، ومررت بالحادی عشرہ والثانیہ عشرہ، مررت بالحادی عشرہ والثانی عشرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جاء الحادی عشرہ، میں
11واں آیا، والثانی عشر اور 12واں آیا، ورأیت الحادی عشر اور میں نے 11ویں کو دیکھا، والثانی عشر اور 12ویں کو دیکھا، ومررت بالحادی عشر والثانی عشر اور میں 11ویں کے پاس سے اور 12ویں کے پاس سے گزرا۔ عزیز طلبہ، آپ کتاب کو سامنے رکھ کر کے جو ہے ترجمہ کو اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف ہو تو بلا جھجھک مجھ سے رابطہ کریں، اور آپ اپنے ذوق و شوق کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔